اب یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146 ہے، جو میں نے کئی ایک لیکچرز میں بیان بھی کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو حق سے روگردانی کرنے کے سبب گمراہ کر دے تو اسے ہدایت گمراہی نظر آتی ہے اور گمراہی ہدایت نظر آتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ جس کو میں کہتا ہوں گیئر الٹا لگ گیا، گیئر اگر ریورس والا لگا ہو اور آپ ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھیں تو گاڑی آگے کی بجائے پیچھے جائے گی، یہ ہے گیئر الٹا لگنا۔ یہ وہ آیت ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 146، اور ظاہر ہے وہ میں نے بتایا تھا سورۃ الانعام کی آیت نمبر 110 میں آیا ہے کہ جو لوگ پہلی دفعہ حق کھلنے کے بعد جان بوجھ کر حق کو چھوڑ دیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسی مہر لگاتا ہے کہ ان کے آنکھیں اور دل اندھے ہو جاتے ہیں حق بات کو قبول کرنے سے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہوں، مردے نکل کے قبروں سے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی ایمان دے دے۔ یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے، اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو کہ تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر الحق، نا حق۔ اور تکبر کی ڈیفینیشن صحیح مسلم میں آئی ہے کہ تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے، بلکہ ساتھ یہ الفاظ ہیں اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے منہ پھیر لو اور دوسروں کو حقیر تصور کرو، یعنی دل گواہی دے دے کہ بات ٹھیک ہے اور قبول نہ کی، یہ تکبر ہے۔ تو جب یہ تکبر ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فتویٰ لگ جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہر لگ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے کچھ قوانین ہیں، روحانی دنیا کے قوانین ہیں کہ جو شخص حق سمجھنے کے باوجود آنکھیں بند کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر گمراہی رہنے دیتا ہے۔ جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے علماء کیوں گمراہ ہیں؟ بھائی جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دے سکتا ہے؟ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو اس طرح کے متکبر ہیں نا، جو حق بات قبول کرنے سے بھاگتے ہیں، ہم خود ہی انہیں اپنی آیات سے پھر دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر ایک نشانی، ہر معجزہ، منہ مانگا معجزہ بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لیں، اب انہیں نظر بھی آ رہا ہے ہدایت کا راستہ ہے، لا يتخذوه سبیلا، اسے اپنا راستہ ہی نہیں بنائیں گے۔ ایسے سائیکو، ایسے ذہنی مریض، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ یہ اسی طریقے سے آج کے دور میں آپ سمجھیں کہ ایک سڑک ہے جس کے اوپر روشنیاں بھی ہیں، یا دن کے وقت سورج نکلا ہوا ہے اور اسٹریٹ سڑک آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ایک بندے کو آپ گاڑی میں بٹھائیں، اسے ڈرائیونگ بھی آتی ہو، وہ سڑک پہ چلنے کی بجائے کچے پہ اتار لے اور کوئی کھڈا تلاش کرے کہ میں ادھر جا کے ٹھوکوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار اس کا کوئی ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ کیا ہو گیا؟ گیئر الٹا لگ گیا ہوا ہے۔ اللہ تمہارا ہدایت دیکھے، اسے راستہ نہ بنائے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو گڈی جا کے ٹھوک دینا تھے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اسے اپنا راستہ بنا لیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ہمارے روشن دلائل کو، آیات کو، نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا۔ اور جھٹلانا پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب پتہ چل جائے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اگنورنس نہیں ہے۔ جھٹلانا ایک پتہ چل گیا کہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یار دنیا کا کون سا انسان ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، جو اس کے مطلب میں سے یا شیخ عبد القادر جیلانی نکال لے، لیکن پھر بھی وہ نکالے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، مور لگ جاتی ہے دلوں کے اوپر، آنکھوں کے اوپر، دل کے اوپر، کانوں کے اوپر۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ غافل ہی رہے، بے توجہی انہوں نے
برتی اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، اس طرف توجہ نہیں دی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کوئی اگر انہوں نے دنیا میں نئے کام، اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں غیر مسلم میں بڑے اچھے کام کر رہا ہے، جی دنیا میں اللہ اس کی تعریف کروا دے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے جس نے اللہ ہی کو نہ پہچانا۔ یار ایک شخص نے ہاتھیوں پہ 40 سال لگا دیے، ہاتھی پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، کروکوڈائل کے اوپر 30 سال صرف کر دیے، اس کی عادتیں بھی نوٹ کی، ایک ایک چیز، ایک ایک سین کو فلمانے کے لیے کئی ہفتے کیمرے لگا کے رکھے، لیکن اس طرف اس نے توجہ بھی نہ کی کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، تو اس کا انجام ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں جناب 60 سال کی شرک والی زندگی کے اگینسٹ ہمیشہ کی جہنم کیوں ہے؟ جی ہمیشہ کی جہنم ہی ہونی چاہیے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز اگنور نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو وہ خدا کی ذات تھی۔ آپ خود لاجیکلی دیکھ لیں، یعنی دنیا میں جیسے انسان شعور سنبھالتا ہے تو وہ سوچتا نہیں ہے میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بنایا، اگر اس نے بنایا تو کیوں بنایا۔ میں تو کہتا ہوں سارے کام چھوڑ کے زندگی کا صرف ایک کوسچن ہونا چاہیے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کس نے پیدا کر کے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر چھوڑ دیا، پہلے تو میں اسے تلاش کروں، باقی کام تو چھاڑ دو۔ جیسے کسی شخص کو سمندر میں پھینک دیا جائے نا تو اس کا پہلا اور آخری مقصد یہ ہے کہ میں تیر کے کنارے تک پہنچوں، اس کو یہ کہا جائے کہ ذرا تھوڑا تھلے ہو کے دیکھو بڑی خوبصورت ویل مچھلی گزر رہی ہے، اس کو کوئی نہیں، اسے کہ اوپر دیکھیں کتنا پیارا نیلا آسمان ہے، وہ کہ جان ہی نہیں رہنی تو آسمان کا میں نے کیا کرنا ہے، سمندر کی لہریں کتنی خوبصورت ہیں، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آپ کو میں دنیاوی زندگی سے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جو شخص کسی خوبصورت گاڑی میں بیٹھا ہو، خوبصورت موٹر وے پہ وہ چل رہی ہو، دونوں طرف خوبصورت سینری ہو، لیکن اس حال میں کہ اس شخص کو سخت پیشاب آیا ہو، اسے دنیا کی کوئی سینری اٹریکٹ کرے گی؟ اسے گاڑی کے شاکس مزہ دیں گے؟ اسے سامنے آنے والا کوئی سین مزہ دے گا؟ وہ کہے گا جی چھڑ دو، پہلے اس عذاب تو میری جان چھڑاؤ۔ جی تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس نے جتنی بھی نیکیاں کر لی وہ ساری برباد ہیں اگر اس نے اللہ ہی کو نہ پہچانا۔ کیونکہ اگر دنیا میں کوئی ہستی جسے پہچاننا چاہیے تھا، اندازہ کریں لوگ اپنے ماں باپ کے نام یاد کرتے ہیں، ماں باپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ تحفہ مسلط ہو جانا ہے ہم پہ۔ ماں باپ نے تو آپ کو پیدا نہیں کیا، ماں باپ کا تو تعارف ہے، لیکن جس نے پیدا کیا اس کی طرف انسان زندگی میں توجہ نہ کرے تو ایسے انسان کی سزا پھر ہمیشہ کی جہنم ہی ہونی چاہیے۔ یہ لاجیکل ہے، یہ جرم ہی بہت بڑا ہے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی اعمال کا جو انہوں نے کیے ہوں گے۔ یعنی جس نے اچھے اعمال کیے ہیں اچھے عقیدے کے ساتھ اس کا انجام اچھا ہوگا، جس نے برے اعمال کیے ہیں اس کا انجام برا ہوگا۔